अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नया पाकिस्तान, नया वज़ीर आज़म, नई अपोजिशन, मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल तब्दील होने वाला है। क्या वाकई ही अपोजिशन ने इमरान खान को अगले इलेक्शन तक NRO दे दिया? ये बहुत अहम सवालात हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज होने वाले कौमी असम्बली की, यानी कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसमें DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की और उन्होंने कौमी क़यादत को कश्मीर और अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उस पर जो पाकिस्तान का यकीनी तौर पर मौक़िफ़ है, तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिया था। लेकिन डेफिनेटली इस पर बात होगी। लेकिन इस इजलास में क्या सिर्फ इन दो इश्यूज़ पर बात होगी? यकीनी तौर पर नहीं, क्योंकि जब सियासी क़यादत बैठती है, जब अस्करी क़यादत बैठती है किसी जगह पर, तो ये मुमकिन नहीं होता कि वहाँ पर अब मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात ना हो, मुल्की माशी सूरत हाल पर बात ना हो, पॉलिटिकल तनाव की बात ना हो, पॉलिटिकल तनाव को कम करने की बात ना हो, आगे का रास्ता तलाश करने का जिक्र ना हो। ऐसा होना मुमकिन नहीं। और ये जो आज की जो मुलाकात है, इसके जो चीदा नकात हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही मंजर आम पर आएंगे, क्योंकि आज का इजलास टोटली इन कैमरा था और पार्लियामेंट बिल्डिंग को आज सुबह से ही सील कर दिया गया था और किसी भी मीडिया पर्सन को पार्लियामेंट बिल्डिंग की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हाई सिक्योरिटी जोन था आज पूरा इलाका, क्योंकि वहाँ पर आर्मी चीफ और DG ISI ने आना था। लिहाजा वो जो पूरा एरिया था उसको हसास इदारों ने अच्छे तरीके से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। लेकिन इस इजलास के जो अहम नकात थे वो कल वज़ीर आज़म ख़ुद अपनी ही कौमी असम्बली में तकरीर के अंदर बयान कर चुके थे। उन्होंने ये कहना था कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने के हवाले से उन्होंने कहा, जी हम साफ इनकार है, हम अमन में हिस्सा दार बन सकते हैं और लेकिन किसी लड़ाई में हम हिस्सादार नहीं बन सकते। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में माजी के अंदर जब हम अमेरिका का हिस्सा रहे हैं तो उसके हमें ख़ासे नुकसान उठाने पड़े और पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा और इसके साथ साथ 70,000 जानों की कुर्बानी देना पड़ी। और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि हम लेट जाएं एकदम से और फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले करें। और ख़ासा उन्होंने तकरीर की थी कल, और आप उस सारी तकरीर को सुन चुके होंगे। लेकिन कल ही एक और डेवलपमेंट हुई थी, और वो डेवलपमेंट हुई थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से। और वो उन्होंने कल विज़िट किया था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पर जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स के लिए मौजूद शुरका थे उनसे उन्होंने ख़िताब भी किया था। और इस ख़िताब में भी उन्होंने वही बात की थी जो इमरान खान साहब ने कल की। उन्होंने कहा, जी हम अमन के लिए हर वक्त तैयार हैं, अमन की साइड पे खड़े हैं, हम जंग की तरफ नहीं खड़े, हम अमन के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान ख़ित्ते के दौरान मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए ब्रिज का किरदार अदा करेगा, पुल का किरदार अदा करेगा, लेकिन किसी तनाज़े में फ़रीक नहीं बनेगा। यानी कि इस वक्त जो इलाकाई तनाज़ात चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के इंडिया से, ईरान के साथ, ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, या ईरान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ, इस किस्म के मामलात के अंदर हम हिस्सेदार बन सकते हैं। इसके अलावा नहीं, इसराइल के हवाले से यकीनी तौर पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आज भी मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर इस हवाले से ख़बर शाया हुई है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली में आगे बढ़ रहा है। और वही अखबार जिसने जुल्फ़ी बुखारी साहब का हवाला दिया था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब आए हैं इसराइल का, उन्होंने दौरा किया और अहम शख्सियत का पैगाम पहुँचाया, उसी अखबार ने आज दावा किया है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात में आगे बढ़े। और यकीनी तौर पर यह ख़बर गलत होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो साफ़ इसका मौक़िफ़ है कि हम ऐसा कोई मामला नहीं करा रहे, और ये इसराइली प्रोपेगेंडा का यकीनी तौर पर कोई हिस्सा होगा अगर ऐसा है तो। लेकिन इस पर अब चाहिए हुकूमती हलकों को कि वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में वो जो ये वाली मीडिया कैंपेन चला रहे हैं उनको शिकंजे में लेके आएँ, क्योंकि ये मामलात इस तरीके से आगे नहीं चल सकते। आज के इजलास के अंदर सियासी रुख जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो रुख बदल जाएगा, इसके इम्कानात इस वजह से भी ज़्यादा हैं क्योंकि जो अंदर की ख़बर रखने वाले वज़ीर हैं, जैसे वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो अमूमन जो पहले जो बात अंदर होनी होती है वो पहले ही बाहर आके लोगों को बता देते हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है, उन्होंने थोड़ी सी मीडिया टॉक की है और आज होने वाले इजलास के मुतालिक उन्होंने कहा है कि सियासत का मुस्तकबिल तब्दील होने वाला है, जहाँ सियासत अब यानी कि यहाँ सियासत अब मुल्की सालमियत की सियासत पर मबनी होगी और अपोजिशन भी हुकूमत के साथ एक नई राह पर चलने वाली है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन 3 साल से हमारी हुकूमत को गिराने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन अब वो ज़हनी तौर पर कबूल कर चुकी है
کہ اگلے 2 سال بھی عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اس بات کو اگر ہم کل قومی اسمبلی میں ہونے والی جو عمران خان صاحب کی تقریر اور وہاں پر پرامن حالات ہے اس کے ساتھ جوڑیں تو یقینی طور پر بات کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن نے ایک نئی راہ پر چلنے والی ہے، لیکن وہ نئی راہ کیسے ان کے لیے سود مند ہو سکتی ہے، یہ اپوزیشن قیادت کو سوچنا چاہیے، کیونکہ سیاسی حلقے یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو انتشار میں مبتلا کر کے دائیں بائیں ہو کے آپس میں لڑ کے بالکل ہی حکومت کے لیے راستے خاصی حد تک آسان کر دیے ہیں۔ اور کل کے اجلاس میں یہ بات بڑی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب اتنے پر اعتماد اور اتنے واضح کلیئرٹی ان کے اندر نظر آ رہی تھی، جس سے یہ شبہ مل رہا ہے کہ واقعتاً یہ جو NRO اپوزیشن نے حکومت کو دیا ہے اس کے اندر یقینی طور پر کچھ حقیقت ہوگی۔ البتہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس اجلاس سے پہلے ایک اور اجلاس ہوا تھا اسپیکر صاحب کے چیمبر میں، اور وہاں پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ عمران خان اپنے خطاب کے دوران جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں دیں گے، کسی قسم کی تنقید نہیں کریں گے، ان کو چور لٹیرا ڈاکو نہیں کہیں گے، ان پر منی لانڈرنگ نہیں کہیں گے، ان کو جیلوں میں بھرنے کی بات نہیں کریں گے، اس قسم کی کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے تو اپوزیشن یہ تقریر سنے گی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا جناب بالکل ایسی ہی بات ہے، یہ بات طے ہوئی تھی اسپیکر چیمبر میں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل ایک مرتبہ جب عمران خان صاحب نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک ذکر کیا تو ہمارے اپوزیشن اراکین نے ان کو وہیں پر ٹوکا، انہوں نے کہا جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، جس کے بعد عمران خان صاحب فوری طور پر اپنے اصل ٹریک پہ واپس آ گئے، وہ اپوزیشن کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا اور صرف اپنا ایجنڈا اور اپنی جو اب تک کی اچیومنٹس ہیں اس تک انہوں نے بات کی، جس پر ہم بھی خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور بات کا بھی اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ہم اتنے بچے نہیں ہیں کہ ہم اس بجٹ سے یہ بات نہ سمجھیں کہ یہ انتخابات کا بجٹ ہے۔ حکومت انتخابات کی تیاری کر رہی ہے اور اگلے سال انتخابات ہو جائیں گے اور جو اگلا بجٹ ہے وہ نئی حکومت پیش کرے گی۔ اب یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی رائے ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کی پارٹی کو دی گئی یقین دہانی ہے، یہ اب رانا صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ میں رانا صاحب کا اس وجہ سے شکر گزار ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارچ 2022 میں حکومت نئے انتخابات کا پلان کر رہی ہے، اور رانا صاحب نے بھی اسی سمت میں اشارہ کر کے میری جو اطلاع ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے۔ رانا صاحب کا اس بات میں بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کل جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بالکل نیا وزیر اعظم کھڑا تھا جو بالکل ہمبل تھا، جو بار بار اپوزیشن سے کہہ رہا تھا کہ جناب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر بات کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم کو آگے بڑھ کر چلنا چاہیے، اور اس قسم کی 2-3 دفعہ انہوں نے ریکویسٹ وغیرہ کی بات کی۔ بالکل ایک نیا وزیر اعظم تھا، اور اس بارے میں جو حکومتی حلقے ہیں خاص طور پر جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن جب عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے ایز پرائم منسٹر، ان کو پہلی تقریر آرام سے کرنے دیتی، ان کو پہلی تقریر آرام سے سنتی، ان کی پہلی تقریر پر بدمزگی کریٹ نہ کرتی، تو شاید آج ملک کا سیاسی منظرنامہ مختلف ہوتا۔ یہ بات تو انہوں نے کر دی، لیکن اس ایک بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب خاصے منتقم المزاج شخصیت ہیں، کیونکہ اس ہنگامے کا انہوں نے 3 سال تک اپوزیشن کو جیلوں میں، جو وہ کہتے ہیں نا تن کر حکومت کریں گے، انہوں نے تن کر جیلوں میں رکھا اور 3 سال تک یہ رگڑا لگایا، جس کے بعد اب اگر ان کے اندر یہ انکسار آیا ہے تو یہ انکسار از خود یقینی طور پر نہیں آیا۔ ملکی سیاست کا رخ بدلے گا، اپوزیشن کا نئی اپوزیشن سامنے آئے گی، یہ بات بھی خاصی حد تک ویلڈ نظر آتی ہے، اس کی وجہ کہ کل اپوزیشن جس طرح ٹوتھ لیس اپوزیشن تھی، جس طریقے سے نہایت انہماک اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے تقریر سنی، اور اسی طریقے سے اگر وہ ٹوتھ لیس رہتی ہے اگلے سال مارچ تک حکومت کو اپنا ایجنڈا پوری کرنے کا بھرپور موقع فراہم کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تیلوں میں بھی کوئی تیل نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعتاً ملکی سیاست ایک نئے رخ پہ چلی جائے گی۔ دیکھیں اس وقت معاملہ کیا ہے، حکومت کا
ایک ایجنڈا رہ گیا باقی جس کو وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد وہ الیکشنز کے لیے ہر صورت تیار ہو گئے. اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا ہے انتخابی اصلاحات کا. اور انتخابی اصلاحات کے اندر بھی ان کے دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے ای وی ایمز، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانی. اگر اپوزیشن ان دونوں معاملات پر حکومت کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر لیتی ہے تو وہ دے آر لائکلی ٹو بی سیٹ فار نیو الیکشنز. گورنمنٹ بالکل اگلے الیکشن کے لیے تیاری شروع کر دے گی، کیونکہ یہ جو بجٹ کے اندر جو ایلوکیشنز ہیں یہ فوری طور پر محکموں کو ٹرانسفر کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں. خاص طور پر یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے تمام محکموں کو کہا ہے کہ جناب یہ جو بجٹ کے اندر ایلوکیشنز ہیں، یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، اس پر فوری طور پر کام کا آغاز کیا جائے اور اگلے 8 ماہ کے اندر یہ تمام منصوبوں کو ہمیں مکمل ہونا چاہیے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کے پی کے کی گورنمنٹ نے جو 100% ترقیاتی بجٹ تھا اپنے جو انہوں نے بجٹ کے اندر کے پی کے لیے رکھا ہوا تھا ڈیولپمنٹ بجٹ، وہ 100% بجٹ ریلیز کر دیا آج کے پی کے گورنمنٹ نے. یعنی کہ تمام محکموں کو جہاں جہاں سے جو بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس آئے تھے ان کے تمام پیسے انہوں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے حوالے کر دیے. ان کو ہدایت کی ہے کہ جناب یہ تمام منصوبوں پر فوری طور پر کام کا آغاز کیا جائے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت اب واقعتاً اس طرف جاری ہے جہاں پر جو انتخابی بجٹ ہے اس کو 100% یوٹیلائز کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں رہ گیا ان کے پاس. کیونکہ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے حکومت کے بعد، اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، یہ ایجنڈا ان کا کمپلیٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد آگے کسی اور معاملے کی ضرورت نہیں. اور ان کو یقینی طور پر اپنے اس ایجنڈے کے لیے وہ ہر ایک لیول پر جائیں گے. اور یہ جو انکساری ہے، یہ انکساری بھی اسی وجہ سے ہے کہ جناب آپ مان جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ آج والے اجلاس میں اس حوالے سے بھی جو عسکری قیادت ہے اور قومی قیادت ہے اس کے درمیان بات چیت ہوئی ہو، اور شاید کوئی راستہ آج انہوں نے وہاں پر اس حوالے سے نکالنے کی کوشش کی ہو. کیونکہ یہ خبریں نکلیں گی اس اجلاس کی، ایک دو جملے کر کے نکلیں گے، لیکن جب کوئی اچھی کوئی کانکریٹ چیز سامنے آئے گی تو یقینی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.